आवारा गर्दी की इस नई किस्त में खुश आमदीद। ज़रा वक्री किस्म की किस्त है। मैं आपको कहीं आवारा गर्दी के नहीं ले जा रहा। मैं आज एक ऐसे सवाल का जवाब देना चाहता हूँ जो पाकिस्तान के बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर वो अपनी प्रोडक्ट अमेरिका एक्सपोर्ट करना चाहे तो बायर कैसे ढूंढे। वो किसी ऐसे बायर की तलाश में होते हैं जो उनसे होल सेल में ख़रीद के उसे रिटेल में बेच सके। तो उसका जवाब मैं आज देना चाहूँगा कि आपको किसी ऐसे बायर की ज़रूरत नहीं है। आप अमेरिका में ख़ुद रिटेल कर सकते हैं। अमेरिका का जो दूसरा सबसे बड़ा रिटेलर है Amazon.com, वो आपकी चीज़ें आपके बिहाफ़ पे बेचने को तैयार है। आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर दूँ कि ये क़तई तौर पे एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। मेरा इससे कोई मॉनेटरी बेनिफिट वाबस्ता नहीं। मैं सिर्फ आपको एक मशवरा दे रहा हूँ, उस पे अमल करना या ना करना आपका अपना इख्तियार है। अर्ज़ ये है कि आप अपनी अगर कोई प्रोडक्ट आप अमेरिका में रिटेल करना चाहें तो Amazon.com आपको ये सहूलत देता है। अब आप कहेंगे कि ये तो काम तो मैं ईबे पे भी कर सकता हूँ, लेकिन दो बड़े फ़र्क हैं। एक तो ये कि ईबे पे आप जब जाएंगे तो आप कहेंगे कि मैं मोहम्मद हुसैन पाकिस्तान से ये चीज़ बेचना चाह रहा हूँ, तो मोहम्मद हुसैन की वो क्रेडिबिलिटी नहीं है जो अमेज़ॉन की है। जब अमेज़ॉन पे आप चीज़ लिस्ट करेंगे तो वो अमेज़ॉन बेच रहा होगा, मोहम्मद हुसैन नहीं। दूसरा बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि जब आप एक आइटम ईबे पे लिस्ट करेंगे और एक रिटेल बायर उसे ख़रीदने की कोशिश करेगा तो उसकी शिपिंग कॉस्ट आपकी इतनी ज़्यादा होगी कि वो जो रिटेल बायर है उसके क़ुव्वत ख़रीद से वो चीज़ बाहर हो जाएगी। अमेज़ॉन क्या करता है? अमेज़ॉन कहता है कि आप अपनी जो भी प्रोडक्ट है वो बल्क क्वांटिटी में उनको शिप करते हैं, और बल्क क्वांटिटी पे शिप करने में ज़ाहिर है उसकी कॉस्ट कम होगी। मैं उस तरफ भी आता हूँ थोड़ी देर में। और दूसरा ये कि आपको शिप नहीं करना, अमेज़ॉन पे आपने लिस्ट कर देना है। अगर कोई चीज़ ख़रीदी गई तो वो अमेज़ॉन का दर्द सर है कि उसको पैक करके, शिप करके डिलीवर करवाए। तो उसमें आपकी शिपिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, और ज़ाहिर है फिर अमेज़ॉन का नाम, और अमेज़ॉन ने सब कुछ करना है। आपने सिर्फ उनको अपनी प्रोडक्ट शिप करनी है। जब वो पहुंच जाए अमेज़ॉन के पास तब आपने उसको लिस्ट कर देना। दैट्स इट। और अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है कोई बेचने के लिए कौमी वक़ार के अलावा, तो वो भी मैं इस वीडियो में के आखिर में बताता हूँ कि आप प्रोडक्ट सोर्स भी कर सकते हैं। प्रोसेस ये, इसको इस प्रोग्राम का नाम है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, FBA। इसमें होता क्या है कि आप अमेज़ॉन को चीज़ें भेज देते हैं, वो उस पे एक फ़ी होती है, सेलिंग फ़ी, और एक कमीशन होता है, 2 चीज़ें। तो जब आप उनको चीज़ें भेज देंगे और अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुँच जाएंगे, अब आप लिस्ट करेंगे। लिस्ट करते वक्त 2 चीज़ें आपने देखनी है। पहले तो आपने ये देखना है कि अमेज़ॉन पे आपका कंपटीशन क्या है। अगर आप फ़र्ज़ करें तौलिए बेच रहे हैं तो तौलिया कितने का बिक रहा है। और लिस्टिंग करते वक्त वो लिस्टिंग्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। आप देख सकते हैं कि दूसरे लिस्टर्स ने जो बेच रहे हैं उन्होंने क्या क्या स्पेसिफिकेशन अपनी लिस्टिंग में दी हुई है, और वो स्पेसिफिकेशन आप भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी लिस्टिंग बेहतर हो सकती है उसको देख के, कंपटीशन को देख के। दूसरा, आपने सबसे बड़ी चीज़ कि उसकी प्राइस कैसे सेट करनी है। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अमेज़ॉन एक फ़ी लेता है, लिस्टिंग फ़ी, और सॉरी सेलिंग फ़ी, और कमीशन लेता है। उस कमीशन में वो शामिल है कि उन्होंने शिप करना है, पैक करना है, डिलीवरी देखनी है। तो प्राइस करते वक्त आपने जो चीज़ें जहन में रखनी है, वो एक तो आपकी कॉस्ट है, और कॉस्ट सिर्फ उसकी मैन्युफैक्चरिंग या बाइंग की नहीं, शिपिंग कॉस्ट भी इसमें इन्वॉल्व है कि आप वो अमेज़ॉन के पास पहुंच के आपकी कॉस्ट क्या आती है। दूसरा, आपने उसमें जो ब्रेकेज एंड लॉस का भी कैलकुलेट करना है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं, आप किसी एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं कि कितना परसेंट ब्रेकेज एंड लॉस हो सकता है कि आपने चीज़ भेजी और वो अमेज़ॉन तक पहुँचते पहुँचते या गुम हो गई या उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया। तीसरी आपने जो कॉस्ट जहन में रखनी है वो है रिटर्न कॉस्ट। अमेज़ॉन पे बिकने वाली तकरीबन हर चीज़ एडिबल आइटम्स के अलावा रिटर्नेबल होती है। जो ख़रीदार है वो एक मुअय्यन मुद्दत में वापस कर सकता है। तो वो आपका नुकसान होगा, उस कॉस्ट को भी आपने कैलकुलेट करना है। अब आप कहेंगे कि अमेज़ॉन दोबारा क्यों नहीं बेच सकता, तो हो सकता है कि वो इस पोजीशन में ही ना हो कि उसे दोबारा बेचा जा सकता है। यहाँ जो ख़रीदार है वो चीज़ इस्तेमाल करने के बाद भी वापस कर सकता है कि मुझे पसंद नहीं आई है, तो हो सकता है वो दोबारा बेची भी ना जा सके। तो आ, अब और प्राइस कैलकुलेशन में जो आपने फैक्टर देखना है वो अमेज़ॉन की फ़ी और उसका कमीशन है। तो फ़ी जो है वो 2 तरह की है, उनमें से एक आप अडॉप्ट कर सकते हैं। एक तो है कि अमेज़ॉन चार्ज करता है $1 पर आइटम फ्लैट, या आपने एक चीज़ बेची, उसने $1 चार्ज कर लेना। दूसरा उनका स्ट्रक्चर है कि आप $40 महीने के दे दें, तो फिर आप
جتنی مرضی چیزیں بیچیں. سو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یا اگر آپ بیچ رہے ہیں 40 سے زیادہ تو پھر منتھلی پلان زیادہ سوٹیبل ہے. اور اس کے بعد آتا ہے کمیشن. کمیشن امیزون کا فرض کریں آپ کی کاسٹ کسی چیز کی $5 ہے تو تقریباً اتنا ہی کمیشن امیزون نے چارج کر لینا ہے. تو آپ کی پرائس جو ہے اگر آپ کی کاسٹ جو ٹوٹل $5 ہے تو آپ کی پرائس $15 ہوگی تو آپ کو کچھ پیسے بچیں گے کیونکہ $5 آپ کی کاسٹ ہے, $5 امیزون لے لینے ہیں اینڈ دیٹس اٹ. تو اس طرح سے آپ اپنی چیزیں جو ہے امیزون پہ لسٹ کر سکتے ہیں. پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ amazon.com پہ جا کے سیلر اکاؤنٹ بنائیں. جب سیلر اکاؤنٹ بن جائے تو وہاں سے آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے گی کہ آپ کو شپ کہاں کرنا ہے. تو پاکستان میں میرے ایک دوست سے میری آج صبح بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ شپرز جو ہیں وہ چھوٹی کنسائنمنٹ بھی, کیونکہ سمندری راستے سے بھیجیں گے تو آپ کی کاسٹ کم ہوگی. تو میرے دوست نے بتایا کہ شپر جو ہے وہ کنسالیڈیٹ کر لیتے ہیں. اگر آپ کے پاس اتنی کوانٹٹی نہیں ہے کہ پورا کنٹینر آپ بھر سکیں تو شپر کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی, وہ چھوٹے چھوٹے آرڈر کنسالیڈیٹ کر کے ایک بڑا آرڈر بنا کے سمندری راستے سے امریکہ بھیج دیتے ہیں. تو وہ آپ کر سکتے ہیں. ریسرچ جو ہے بڑی ضروری چیز ہے کہ آپ نے جو پروڈکٹ بیچ رہے ہیں کیا وہ امیزون کو آپ نے بھیج تو دی, وہاں شپ ہو گئی, آپ نے لسٹ کر دی, کیا بکے گی وہ یا نہیں بکے گی. اس کے لیے آپ کو ریسرچ کرنی پڑے گی. اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کمپٹیشن, کتنا کمپٹیشن ہے وہ اور اس پروڈکٹ کا کس کوانٹٹی میں وہ بک رہی ہے. اس کے لیے اور آپ کی لسٹنگ جو ہے وہ سالڈ ہونی چاہیے. جس طرح آپ کے کمپٹیشن کی لسٹنگ ہے ویسی لسٹنگ آپ کی ہونی چاہیے, معیاری ہونی چاہیے. اب آتے ہیں اس طرف کہ آپ کے پاس کچھ بیچنے کے لیے نہیں ہے قومی وقار کے علاوہ. قومی وقار نہ بیچیے گا, یہاں اس کو کسی کو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ سورس کر سکتے ہیں. چائنا میں ہزاروں کمپنیز ایسی ہیں جہاں سے آپ کو پروڈکٹ خرید کے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے بہاف پہ امریکہ شپ کرتے ہیں. اس کے لیے 2 ٹولز ہیں جو بڑے کارگر ہیں اور ان میں سے ایک فری ہے اور وہ ہے علی بابا کی ویب سائٹ alibaba.com. آپ کو وہاں پہ کمپنیز ملیں گی 2 طرح کی, ایک ہے ٹریڈنگ کمپنیز اور ایک مینوفیکچرنگ کمپنیز. سو مینوفیکچرنگ کمپنی ظاہر ہے جو اپنی بنائی ہوئی چیزیں بیچ رہی ہیں. ٹریڈنگ کمپنیز مینوفیکچرر سے خرید کے آگے بیچتی ہیں. تو جو ٹریڈنگ کمپنی ہے اس کو تھوڑا سا کاسٹ زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے پاس ورائٹی پروڈکٹس کی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو مینوفیکچرنگ تھوڑا سستا ہوتا ہے. سو آپ علی بابا سے سورس کر سکتے ہیں. اگین اس کام کے شروع کرنے میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی جو انیشیل انویسٹمنٹ ہے اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز ریسرچ ہے. آپ جتنی ریسرچ کریں گے اتنا کامیابی کا چانس جو ہے وہ زیادہ ہوگا. دوسرا ٹول جو ہے جس سے آپ پروڈکٹ سورس کر سکتے ہیں وہ تھوڑا سا مہنگا ہے, اس کا نام ہے جنگل اسکاؤٹ. جنگل اسکاؤٹ ایک انتہائی کارآمد چیز ہے اس مسئلے میں. وہ آپ کو ہر پورا ڈیٹا دے دیتا ہے کہ اس وقت امیزون پہ کون سی پروڈکٹ کتنی تعداد میں اویلیبل ہے بکنے کے لیے, کیا اس کا پرائس ٹرینڈنگ ہے, کتنی اس وقت لسٹڈ ہے, کتنے بک چکے ہیں. سو آپ کو وہ پورا ڈیٹا بریک ڈاؤن دے دیتا ہے لیکن وہ تھوڑا سا مہنگا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ دے چارج اراؤنڈ مور دین $100 a month. تو میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس پاکستانی کے پاس ٹائم تو خاصا ہوتا ہے ضائع کرنے کے لیے تو آپ خود پہلے ریسرچ کریں علی بابا پہ اگر آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ نہیں ہے. اور اسٹارٹ اٹ سلو. یہ نہیں کہ اچھا اب میں نے یہ سیلر اکاؤنٹ بنا لیا ہے, میں نے پروڈکٹ ڈھونڈ لی ہے, اب میں اپنی نوکری چھوڑ رہا ہوں. تھوڑے سے شروع کیجئے اور اس میں گروتھ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. یہاں ایک پاکستانی صاحب ہے, ہی از اے ملینئر ناؤ تھرو فلفلمنٹ بائی امیزون. ایکچولی مجھے اس ویڈیو کو بنانے کا خیال ان کی ویڈیو دیکھ کے آیا. وہ ویسے تو انٹرنیٹ پہ بہت سا مواد مہیا ہے لیکن وہ انگریزی میں, وہ اردو میں اس پہ لیکچر دیتے ہیں اور وہ اس کا کوئی $120 لیتے ہیں. تو میں نے کہا کیوں نہ ان کی روزی روٹی پہ لات ماری جائے گی ویڈیو پھر مفت بنا کے. سو گروتھ اس میں زیادہ ہے. جب آپ یہ کام شروع کر دیں تو پھر اپنی توجہ رکھیں اس پہ کہ آپ اپنا برانڈ اسٹیبلش کریں, کیونکہ جب برانڈ ریکگنیشن کسی چیز کی بن جاتی ہے تو پھر نہ صرف یہ کہ اس چیز کی سیل زیادہ ہوتی ہے بلکہ یہاں یہ پوٹینشیل بھی ہو جاتا ہے کہ آپ اپنا برانڈ بیچ سکتے ہیں. یہاں پہ تقریباً 90% لوگ جو امریکہ میں بزنس شروع کرتے ہیں وہ یہ سوچ کے نہیں کرتے کہ ابھی یہ بزنس میں نے شروع کر دیا تو ابھی میری اگلی 4 نسلیں اس بزنس کو چلائیں گی. وہ یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ میں نے اس بزنس کو یہاں تک لے جانا ہے کہ میں اس برانڈ کو بیچ دوں. اس کو ایگزٹ اسٹریٹجی کہتے ہیں وہ بزنس مین. یہاں پہ بہت سے لوگ صرف اس لیے کام کئی دفعہ نقصان اٹھا لیتے ہیں برانڈ اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ جب یہ برانڈ اسٹیبلش ہو جائے گا تو میں اسے بیچ دوں گا.
سو برانڈ اسٹیبلش کرنے پہ آپ نے اپنی توجہ مبذول رکھنی ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. یوٹیوب پہ بے تحاشا ویڈیوز موجود ہیں FBA پہ انگریزی میں، اس لیے میں نے سوچا میں اردو میں آپ کو یہ بیان کر دوں. اور کوئی سوال ہو تو کامنٹس میں ضرور پوچھیے گا، اگر میرے پاس جواب ہوا تو میں دے دوں گا. اور اگر اس سے کبھی آپ کو اگر آپ کروڑ پتی بن جائیں تو مجھے آلو گوشت کھلا دیجیے گا. شکریہ. ایک اور نقطہ کہ جب آپ پروڈکٹ ریسرچ کر رہے ہوں کہ آپ نے کیا بیچنا ہے تو تھوڑی سی کریٹیوٹی بھی دکھائی جا سکتی ہے کمپٹیشن کے حساب سے. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ جو باتھ روم میں ہاتھ صاف کرنے والے چھوٹے چھوٹے تولیے ہوتے ہیں، یہ ایک صاحب بیچنا چاہ رہے تھے اور انہوں نے کمپٹیشن دیکھا امیزون پہ کہ 2 تولیوں کا پیک جو ہے وہ $8 کا بک رہا تھا، اور بہت سے لوگ وہ 2 تولیوں کا پیک $8 کا بیچ رہے تھے. تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے حساب لگایا کہ اگر میں 3 تولیوں کا پیک $2 بڑھا دوں تو $10 کی پرائس میں بیچ سکتا ہوں. تو انہوں نے وہ 3 تولیوں کا پیک $10 میں بیچنا شروع کیا، اور انہوں نے اس سے ایک سال میں تقریباً $2.5 لاکھ بنائے. ایک اور نقطہ کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے اگر اس کا سائز چھوٹا ہو تو بہتر ہے. یہ نہیں کہ آپ سوچیں کہ اچھا میں چنیوٹ سے فرنیچر امریکہ میں بیچنا شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ اس کی بریکیج کاسٹ بہت زیادہ ہوگی، اس کی شپنگ کاسٹ بہت زیادہ ہوگی. اور جب وہ امریکہ میں فرنیچر، ویسے بھی امیزون پہ اتنا بکتا نہیں ہے، لوگ فرنیچر شاپس پہ جا کے خریدنا پسند کرتے ہیں. سو اپنی پروڈکٹ کا سائز اسمال رکھیں. ایک اور چیز جس کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے وہ ریگولیشن ہے، کہ آپ کوئی ایسی چیز نہیں بیچیں جو امریکی قانون سے، مطلب آپ یہ نہیں کہ اب آپ جعلی رولکس گھڑیاں بنا کے بیچنا شروع کر دیں کیونکہ اس کا آپ کو خاصا نقصان ہو. تو ان چیزوں کا دھیان رکھیں. اور اگین ریسرچ، جتنا ٹائم آپ اسپینڈ کر سکتے ہیں ریسرچ پہ وہ کریں. کمپٹیشن دیکھیں امیزون پہ کیا ہے، اسٹارٹ سلو اور ڈونٹ گو فار ہیوج کوانٹٹی. اور بعد میں جب اگر اللہ کرے کہ آپ کا یہ بزنس چل پڑے تو اپنی جو ہے نا ورسٹیلیٹی بڑھائیں. ایک ہی پروڈکٹ پہ ڈپینڈ مت کریں، اپنی پروڈکٹ رینج بڑھائیں. اور اگین برانڈ بنانے پہ توجہ دیں. ایک طرح کی اشیاء اگر آپ ٹیکسٹائل بنانا چاہ رہے ہیں تو ٹی شرٹس سے شروع کر سکتے ہیں آپ، بعد میں کسی اور چیز کو بھی اپنے پورٹ فولیو میں شامل کر سکتے ہیں، لیکن برانڈ بنانے پہ توجہ دیں. اور اگین ریسرچ، شروع میں زیادہ پیسہ مت خرچ کیجیے گا کیونکہ آپ کو تھوڑا سا شروع میں آپ کو اس میں لرننگ کرنا، آپ کو بہت سی چیزیں سیکھنی پڑے گی. سو اسٹارٹ اسمال. امید ہے کہ آپ کا یہ کام شروع ہو جائے تو دین یو کین اسکیل اٹ اپ، لیکن شروع میں تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھنا ہے. اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے شیئر کیجیے، شاید کسی کا بھلا ہو جائے، اور اگر ہو جائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی.